سلطنت عثمانی ایک طاقتور سلطنت کیسے بنی، اسی حوالے سے بیان کروں گا۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانی کے زوال کا آغاز کب ہوا۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ یا خلافت سلطنت 1299 سے 1922 تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کے حکمران ترک تھے۔ اپنے عروج کے زمانے میں 16ویں 17ویں صدی میں یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرقی وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں مشرق، مغرب، شمال، جنوب غرب ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد اناطولیہ میں مختلف سردار اپنی اپنی خود مختار ریاستیں بنا کر بیٹھ گئے، جنہیں غازی امارات کہا جاتا تھا۔ 1300 کی عیسوی صدی تک زوال کی جانب گامزن بازنطینی سلطنت اناطولیہ میں واقع اپنا بیشتر صوبے ان غازی امارتوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھی۔ انہی امارتوں میں سے ایک مغربی اناطولیہ میں اسکی شہر کے علاقے میں واقع تھی، جس کے سردار عثمان اول تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ارطغرل ہجرت کر کے اناطولیہ پہنچے تو انہوں نے 2 لشکروں کو آپس میں برسر پیکار دیکھا، جن میں سے ایک تعداد میں زیادہ اور دوسرا کم تھا، اور اپنی فطری ہمدردانہ طبیعت کے باعث ارطغرل نے چھوٹے لشکر کا ساتھ دیا اور 400 شاہسواروں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑا، اور شکست کے قریب پہنچنے والا لشکر اس اچانک امداد سے جنگ کا پانسا پلٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کی مدد کی وہ دراصل سلاجقہ روم یعنی سلجوقی سلطنت کا لشکر تھا، جو مسیحیوں کے برسر پیکار تھا، اور اس فتح کے لیے ارطغرل کی خدمات کے پیش نظر انہیں اسکی شہر کے قریب ایک جگیر عطا کی۔ 1281 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس جگیر کی سربراہی عثمان اول کے ہاتھ میں آئی، جنہوں نے 1299 میں سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ عثمان اول نے اس چھوٹی سی سلطنت کی سرحدیں بازنطینی سلطنت کی سرحدوں تک پھیلا دیا اور فتح کے بعد دارالحکومت بروسا منتقل کر دیا گیا۔ عثمان اول ترکوں میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ در حقیقت وہ بہت سی اعلیٰ اور انصاف کے حامل تھے، دن کے مجاہد اور رات کے عابد کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف النفس، سادگی پسند، مہمان نواز، فیاض اور رحم دل انسان بھی تھے۔ ان کا دور حکومت سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا سبب بنا۔ یہ عثمان اول کی ڈالی گئی مضبوط بنیادیں ہی تھیں کہ ان کے انتقال کے بعد 1 صدی کے اندر عثمانی سلطنت مشرقی بحیرہ روم اور بلقان تک پھیل گئی۔ سلطنت کی فتوحات کا یہ عظیم سلسلہ عثمان کے جانشینوں نے جاری رکھا، لیکن 1402 میں تیمور لنگ نے اناطولیہ پر حملہ کر دیا اور عثمانی سلطان بایزید یلدرم شکست کھانے کے بعد گرفتار ہو گیا۔ لیکن یہ عثمانیوں کی اولو العزمی تھی کہ انہوں نے اپنے ختم ہوئی سلطنت کو نہ صرف بحال کیا بلکہ چند ہی اشروں میں فتح قسطنطنیہ جیسی تاریخ کی عظیم ترین فتح حاصل کی۔ اس سے عثمانیوں کا وقار دنیا بھر میں بلند ہوا۔ سلطنت عثمانی کی دوبارہ بحالی بایزید یلدرم کے بیٹے محمد اول کے سر جاتا ہے، جو اپنے اعلیٰ اخلاق و اوصاف کے باعث ترکوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ فتح قسطنطنیہ ترکوں خصوصاً عثمانیوں کی تاریخ کا سنہرا ترین باب ہے۔ 1453 عیسوی میں فتح قسطنطنیہ کے بعد جنوب مشرق یورپ اور بحیرہ روم کے مشرقی علاقوں میں سلطنت عثمانیہ ایک عظیم قوت کے طور پر ابھرنے کی بنیاد رکھی، اور پھر 1566 تک یورپ، مشرقی وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں فتوحات کا ایک طویل دور کا آغاز ہوا۔ ان فتوحات کا سبب فوج کا معیاری نظم و ضبط اور جدید عسکری قوت تھی، جس میں بارود کا استعمال اور مزید بحریہ کا کردار بہت عام تھا۔ ریاست کی معیشت میں عام ترین کردار تجارت کا تھا، کیونکہ یورپ اور ایشیا کے درمیان میں تجارت کی تمام زمینی اور سمندری راستے عثمانی سلطنت سے ہو کر گزرتے تھے۔ ایک کے بعد دیگر عظیم سلاطین نے سلطنت کی سرحدیں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، جن میں سلیم اول کا نام نمایاں ہے، جنہوں نے مشرقی اور جنوبی جانب توجہ کی اور صفوی سلطنت کے شاہ اسماعیل کو شکست دے کر مصر میں عثمانی حکومت قائم کی۔ سلیم کے جانشین سلیمان علی شان نے مغرب میں سلطنت کو توسیع دی اور انہوں نے وسطی یورپی علاقوں کو بھی فتح کیا۔ 1529 میں ویانا کا محاصرہ کیا، لیکن سرد موسم اور شہر کے باسیوں کی زبردست مزاحمت کے باعث یہ محاصرہ ناکام ہو گیا۔ اس طرح عثمانی طوفان کی موجیں ویانا کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئیں اور عثمانی سلطنت کی سرحدیں وسطی یورپ کے اس شہر سے آگے کبھی نہ بڑھ سکیں۔ سلیمان کے دور میں مشرق میں عثمانیوں نے ایران سے بغداد دوبارہ حاصل کر لیا اور بین النہرین پر قبضہ کر کے خلیج فارس تک بحری رسائی حاصل کر لی۔ سلیم اور سلیمان کے ادوار میں عثمانی بحریہ دنیا کی عظیم ترین بحری قوت بنی، جس نے بحیرہ روم کے بیشتر علاقوں کو فتح کیا۔
ان فتوحات میں اہم ترین کردار عثمانی امیر البار خیر الدین پاشا باربروسا کا رہا، جس نے سلمان کے دور میں کئی شاندار عسکری فتوحات حاصل کیں، جس میں اسپین کے خلاف تیونس اور الجزائر کی فتوحات اور سقوط غرناطہ کے بعد وہاں کے مسلمانوں اور یہودیوں کو بحفاظت عثمانی سرزمین تک منتقل کرنا تھا۔ 16ویں صدی میں مغربی یورپی خصوصاً خلیج فارس اور بحر ہند کی بڑھتی ہوئی قوت نے عثمانی بحریہ کے لیے شدید مشکلات پیدا کی۔ عثمانیوں کی جانب سے مشرق اور جنوب کے راستے بند کر دیے گئے، جس کے بعد یورپی قوتیں ایشیا کے ذریعے نئے راستے تلاش کرنے میں نکل پڑیں اور ہند اور چین کے لیے نئے راستے دریافت کیے۔ 1566 میں سلمان کا انتقال علاقائی فتوحات کے خاتمے کا نقطہ آغاز ثابت ہوا، جس کے باعث عثمانی سلطنت رفتہ رفتہ خاتمے کا شکار ہوئی اور بالآخر 1923 میں عثمانی سلطنت مکمل طور پر زوال کا شکار ہو گئی۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔